بسم اللہ الرحمن الرحیم الخاتمۃ فی سائر احکام الاسم ولواحقہ غیر الاعراب والبناء۔ اس خاتمے کے اندر اسم کے تمام احکام اور اسم کے تمام لواحق کو بیان کیا جائے گا، لیکن یہ احکام جو ہیں اعراب اور بنا سے ہٹ کر ہوں گے۔ اعراب و بنا کے علاوہ دیگر جو احکام ہیں اسم کے، ان کو اس خاتمے میں بیان کیا جائے گا۔ وجہ یہ ہے کہ چونکہ پہلے دو باب بیان کر چکے ہیں، ایک باب معرب کا، ایک باب مبنی کا۔ اعراب کی بات معرب کے باب میں بیان ہو چکی ہے، بنا کی بات مبنی کے باب ہے اس میں بیان ہو چکی ہے، لہٰذا یہاں اعراب و بنا کو بیان نہیں کریں گے۔ وفیہ فصول، اس خاتمے میں کئی فصلیں ہیں۔ فصل، سب سے پہلی فصل، اس فصل میں اسم کو تقسیم کر رہے ہیں۔ اے علم جان لے ان الاسم، کہ اسم علی قسمین، اسم کی دو قسمیں ہیں، معرفۃ و نکرۃ۔ پہلی قسم معرفہ ہے اور دوسری قسم نکرہ ہے۔ المعرفۃ، معرفہ کسے کہتے ہیں؟ اسم وضع لشیء معین، ایسا اسم ہے کہ جس کو وضع کیا گیا ہو شیء معین کے لیے۔ فہی ستۃ اقسام، اور اس معرفہ کی 6 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلی قسم المضمرات، ضمائر ہیں۔ دوسری قسم اعلام یعنی علم ہیں۔ والمبہمات، تیسری قسم مبہمات ہے۔ مبہمات سے مراد اعنی، میری مراد مبہمات سے کیا ہے؟ اسماء الاشارات والموصولات، اسماء اشارات اور موصولات یہ مبہمات میں شمار ہوتے ہیں۔ یہ 3 قسمیں۔ والمعرف باللام، چوتھی قسم وہ اسم جو معرفہ ہو چکا ہے الف لام کے وجہ سے، جیسے الرجل، یہ ہے چوتھی قسم۔ والمضاف الی احدھا اضافۃ معنویۃ، اور وہ اسم جو مضاف ہو چکا ہے ان 4 اقسام کے جن کو بیان کیا ہے ان میں سے کسی ایک کی طرف، مثلا ایک اسم ضمائر کی طرف اضافہ ہو جائے، یا اعلام کی طرف اضافہ ہو جائے، یا مبہمات کی طرف اضافہ ہو جائے، یا معرف باللام کی طرف اضافہ ہو جائے، تو وہ اسم بھی معرفہ میں سے شمار ہوتا ہے۔ چونکہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں اضافہ کی 2 قسمیں، اضافہ لفظیہ، اضافہ معنویہ۔ یہ جو مضاف ہم کہہ رہے ہیں اس سے مراد اضافہ معنویہ ہے۔ چونکہ اضافہ لفظیہ میں ہم پہلے بیان کر چکے ہیں فقط تخفیف کا فائدہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے، چاہے وہ معرفہ کی طرف اضافہ ہو چاہے نکرہ کی طرف اضافہ ہو۔ اضافہ لفظیہ کے اندر نہ تعریف ہو سکتی ہے نہ ہی تخصیص ہو سکتی ہے، لہٰذا یہاں پر مراد اضافہ معنویہ ہے۔ یہ ہے 5ویں قسم، 6ٹھی قسم والمعرف بالندا، وہ اسم جو معرفہ ہو چکا ہے ندا کے ساتھ، حرف ندا کی وجہ سے، جیسے یا رجلو، تو یا حرف ندا ہے، رجلو نکرہ تھا لیکن یا کی وجہ سے اب کیا ہو چکا ہے؟ معرفہ ہو چکا ہے۔ بس 6 قسمیں ہیں معرفہ کی۔ فصل، فصل دیگر، العلم، علم، علم کسے کہتے ہیں؟ تعریف علم کی کیا ہے؟ ما وضع لشیء معین، وہ اسم ہے کہ جس کو وضع کیا گیا شیء معین کے لیے، بحیث اس طرح سے کہ لا یتناول غیرہ بوزن واحد، کہ یہ اسم اپنے غیر کے ساتھ، یہ علم اپنے غیر کے ساتھ شامل نہ ہو وضع واحد کی وجہ سے، یعنی ایک ہی وضع کے اندر رہتے ہوئے یہ اسم اپنے غیر کو شامل نہیں ہوتا ہے۔ اگر ایسا ہو تو اس کو کہا جاتا ہے یہ علم ہے، شیء معین کے لیے وضع کیا ہے، اس طرح سے شیء معین کے لیے وضع کیا ہے کہ اپنے غیر کو شامل نہیں ہوتا، یا اس کا غیر اس کے اندر شامل نہیں ہو سکتا وضع واحد کے ساتھ۔ وضع جدا ہو تو پھر ہو سکتا ہے، لیکن اگر وضع ایک ہو تو پھر نہیں ہو سکتا ہے۔ اب یہاں معرفہ کی جتنی بھی اقسام ہیں ان کے اندر رتبہ بیان کر رہے ہیں کہ درجہ اول کس کا ہے، درجہ دوم کس کا ہے۔ وأعرف المعارف، سب سے زیادہ معرفہ المضمر، ضمائر ہیں۔ المضمر المتکلم، ضمیر متکلم ہے سب سے پہلے، نحو انا و نحن، انا متکلم واحدہ کی ضمیر ہے، نحن متکلم مع الغیر کی ضمیر ہے۔ ثم المخاطب، پھر مخاطب کی ضمیر کا رتبہ ہے، نحو انت، انت مخاطب کی ضمیر ہے۔ ثم الغائب، پھر غائب کی ضمیر کا رتبہ ہے، نحو ہوا۔ مخاطب کی تمام 6 کی 6 قسمیں اور غائب کی بھی 6 کی 6 قسمیں۔ سب سے پہلے مخاطب کی 6 قسموں کا حق ہے، رتبہ ہے، اس کے بعد پھر غائب کی 6 ضمیروں کا مقام ہے۔ ثم العلم، پھر علم کا رتبہ ہے، نحو زیدن، تو زید علم ہے، یہ چوتھے مقام پر ہے۔ ثم المبہمات، پھر مبہمات کا رتبہ ہے، مقام ہے۔ ثم المعرف باللام، پھر معرف باللام کا رتبہ ہے۔ ثم المعرف بالندا، پھر معرف بالندا کا رتبہ ہے۔ ثم المضاف الی احدھا، پھر اس اسم کا کہ جو مضاف ہوا ہے ان میں سے کسی ایک کی طرف۔ والمضاف فی قوت المضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ کی قوت میں ہوتا ہے، یعنی مضاف الیہ کا جو بھی رتبہ ہوگا مضاف کا بھی وہی رتبہ ہوگا۔ اگر مضاف الیہ ضمیر متکلم ہے تو مضاف کا بھی وہی رتبہ ہے، اگر مضاف الیہ ضمیر مخاطب ہے یا ضمیر غائب ہے یا علم ہے تو مضاف کا بھی وہی رتبہ ہوگا۔ والمضاف فی قوت المضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ کی قوت میں ہوتا ہے۔ والنکرہ، تو نکرہ کی کیا تعریف ہے؟ ما وضع لشیء غیر معین، وہ اسم ہے کہ جس کو وضع کیا جاتا ہے شے کے لیے لیکن شے غیر معین ہوتی ہے، غیر معین شے کے لیے جس کو وضع کیا گیا ہو، کا رجل، جیسے رجل، رجل غیر معین شے کے لیے وضع ہے۔ فرس، گھوڑا، تو گھوڑا، فرس غیر معین شے کے لیے وضع کیا ہے۔ یہ ہیں 2 فصلیں۔ فصل، فصل سوم، اسماء الاعداد، اسماء اعداد کے بارے میں ہے۔ سب سے پہلے تعریف ما وضع
لیدل علی کمیت احاد الاشیاء. اسماء اعداد کی کیا تعریف ہے؟ اسماء اعداد وہ چیزیں ہیں کہ جن کو وضع کیا گیا ہے تاکہ دلالت کریں اشیاء کی اکائیوں کی کمیت پر. اشیاء کی اکائیوں کی کمیت پر جو دلالت کرتے ہیں ان کو اسماء اعداد کہا جاتا ہے. واصول العدد 12 کلمۃ، اور اصول عدد 12 کلمات ہیں. اصول عدد کہ جن سے باقی عدد بنتے ہیں، اصول عدد کہ جن سے باقی عدد بنتے ہیں وہ 12 ہیں. واحد الی 10، 1 سے لے کر 10 تک، یہ 10 عدد ہو گئے. ومئۃ 100 والف 1000، یہ ہو گئے 12. واستعمالہ من واحد واثنین علی القیاس، اور استعمال ہونا ان اسماء اعداد کا ایک کے اندر اور دو کے اندر، واحد اور اثنین کے اندر ان کا استعمال علی القیاس قانون کے مطابق ہے. قانون سے مراد آنی، میری مراد قانون سے، یکون المذکر بدون التا، مذکر تا کے بغیر ہوگا، والمؤنث بالتا، اور مؤنث تا کے ساتھ ہوگا. چونکہ مذکر تا سے خالی ہوتا ہے، مؤنث تا کے ساتھ ہوتا ہے. قانون یہی ہے. تقول فی رجل، جیسے آپ کہیں گے رجل کے اندر واحد، وفی رجلین، اور دو مردوں کے بارے میں جب کہنا چاہتے ہیں اثنین کہیں گے. وفی امرأۃ، اور ایک عورت کے بارے میں کہنا چاہتے ہیں واحدۃ. وفی امرأتین، اور دو عورتوں کے بارے میں جب آپ کہیں گے اثنتین. مذکر تا کے بغیر ہے، مؤنث تا کے ساتھ ہے. لیکن ومن 3 الی 10 علی خلاف القیاس، 3 سے لے کر 10 تک جو ہوں گے وہ قانون کے برخلاف ہیں. اعنی، میری مراد خلاف قیاس سے کیا ہے؟ للمذکر بالتا، کہ مذکر تا کے ساتھ ہوگا. تقول، جیسے آپ کہیں گے ثلاثۃ رجال، تو ثلاثۃ تا ہے. الی 10 رجال، 10 تو یہاں پر بھی تا ہے. وللمؤنث بدونھا، لیکن مؤنث تا کے بغیر ہوگا. تقول ثلاث نسوۃ، ثلاثو تا نہیں ہے. الی 10 نسوۃ، تو 10 یہاں پر کیا ہے؟ تا کے بغیر ہے. وبعد العشر، اور 10 کے بعد تقول آپ کہیں گے 11 رجلا و12 رجلا و11 امرأة و12 امرأة و13 رجلا و13 امرأة الى 19 رجلا و الى 19 امرأة. یہ ہے 11 سے لے کر 19 تک. 11 سے لے کر 19 تک شروع کے دو عدد یعنی 11 اور 12 مطابق ہوں گے، مذکر میں مذکر، مؤنث میں مؤنث. لیکن 13 سے لے کر 19 تک برعکس ہو جائے گا، مذکر میں تا کے ساتھ ہوگا اور مؤنث میں تا کے بغیر ہوگا. اور یہاں پر چونکہ دو جز ہیں لہذا 11 اور 12 مکمل دونوں جز مطابق ہوں گے تمیز کے ساتھ. تمیز جیسی ہوگی اسی طرح کا عدد ہوگا. لیکن 13 سے لے کر 19 تک اگر تمیز مذکر کی ہے تو جز اول کیا ہوگا؟ مؤنث ہوگا. اور اگر تمیز مؤنث کی ہے تو جز اول مذکر ہوگا. جز دوم تمیز کے ساتھ مطابق ہوگا. تمیز اگر مذکر ہے تو مثلا جز دوم بھی مذکر ہوگا. تمیز اگر مؤنث ہے تو جز دوم بھی مؤنث ہوگا. وبعد ذالک، اور اس کے بعد 19 کے بعد آپ کہیں گے تقولو، آپ یوں کہیں گے 20 رجلا و 20 امرأة بلا فرق الی 90 رجلا و امرأة. 20 30 40 50 60 70 80 90 یہ جو عدد ہیں، 20 20 30 30 40 40 50 50 اسی طرح 90 تک، یہ سب کے سب عدد مذکر و مؤنث میں ایک جیسے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے. مذکر میں بھی اسی طرح ہوں گے، مؤنث میں بھی اسی طرح ہوں گے. ان کو عقود کہا جاتا ہے. یہ عقود جو ہیں مذکر مؤنث میں بغیر فرق کے ہوں گے. 20 رجلا 20 مرد و 20 امرأة 20 عورتیں بلا فرق بغیر کسی فرق کے. الی 90 رجلا و امرأة 90 مرد اور 90 عورتوں تک بغیر کسی فرق کے یہ استعمال ہوں گے. و 21 رجلا 21 مرد و 21 امرأة 21 عورتیں. الی 99 رجلا و الی 99 امرأة 21 سے لے کر 99 تک جز اول مطابق ہوگا. جز اول سے مراد یعنی شروع کے دو جز 21 22 31 32 41 42 51 52 61 62 71 72 81 82 اور 91 اور 92. یہ شروع کے دو عدد ہیں، یہ مطابق ہوں گے تمیز کے. لیکن 23 سے لے کر 29 تک، 33 سے لے کر 39 تک، 43 سے لے کر 49 تک، 53 سے لے کر 59 تک، یہ سب کے سب جو عدد ہیں مذکر میں تا کے ساتھ، مؤنث میں بغیر تا کے ساتھ استعمال ہوں گے. پھر 100 کے لیے کیا کہیں گے؟ ثم تقولو، پھر آپ کہیں گے 100 رجل 100 مرد و 100 امرأة 100 عورتیں و 1000 رجل 1000 مرد و 1000 امرأة 1000 عورتیں و 100 رجل 200 مرد و 100 امرأة 200 عورتیں و 1000 رجل 2000 مرد و 1000 امرأة 2000 عورتیں بلا فرق بین المذکر والمؤنث. 100
100 اور الف ہزار و مئتا 200 و الفا 2000 مذکر مؤنث میں ایک جیسے ہیں، چاہے تمیز مذکر ہو چاہے تمیز مؤنث ہو، یہ عدد تبدیل نہیں ہوگا. 100 1000 200 اور 2000 بلا فرق بین المذکر والمؤنث، کوئی فرق نہیں ہوگا مذکر اور مؤنث میں. فاذا زاد علی الالف، اور اگر گنتی مثلا بڑھ جاتی ہے، عدد بڑھ جاتا ہے 1000 پر والمئہ اور 100 پر، یستعمل علی القیاس ما عرفتا، اسی قانون پر استعمال ہوگا جو آپ پہچان چکے ہیں. جو پہچان چکے ہیں مثلا 110 لکھنا ہے تو 100 اسی طرح لکھیں گے، لیکن اس کے ساتھ 10 کا کلمہ بڑھا دیں گے. جس طرح آپ 10 لکھتے تھے اسی طرح 10 اٹھا کر لکھ دیں، اس کے شروع میں 100 کا اضافہ کر دیں، 100 کا اضافہ کر دیں. بس اگر عدد 1000 پر اضافی ہو جائے اور 100 پر اضافی ہو جائے تو اسی قانون پر استعمال ہوگی جس کو آپ پہچان چکے ہیں. تقدم الالف علی المئہ، اور الف 1000 کو مقدم کر دیا جائے گا 100 پر، والاحاد علی العشرات، اور اکائیوں کو مقدم کر دیا جائے گا دہائیوں پر. تقول، جیسے آپ یوں کہیں گے اندی الف و مئۃ و احد و عشرون رجلا، تو الف 1000 مقدم ہے 100 پر، اور احدہ جو اکائی ہے 20 دہائی 20 پر مقدم ہے. اسی طرح و الفان و ثلاثو مئۃ و اثنان و عشرون رجلا، تو یہاں پر بھی الفان 2000 ثلاثو مئۃ 300 پر مقدم ہے، و اسنان دہائی جو ہے 20 اس پر مقدم ہے. و اربعۃ آلاف و سبع مئۃ و خمسۃ و اربعون رجلا، تو یہاں پر بھی وہی قاعدہ ہے. اربعۃ آلاف 4000 کو 700 پر مقدم کیا گیا ہے، اور خمسۃ اکائی ہے اور 40 دہائی ہے، اکائی کو دہائی پر مقدم کیا ہے. وعلی ذلک القیاس، اسی قانون پر آپ مختلف عدد بنا سکتے ہیں. وعلم، جان لے ان الواحد والاثنین لا ممیز لہما، جان لے کہ واحد اور اثنین کے لیے کوئی تمیز نہیں آ سکتی ہے، ان کے لیے کسی ممیز کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. لأن لفظ الممیز، چونکہ لفظ ممیز مستغن عن ذکر العدد فیہما، یعنی لفظ ممیز جو ممیز کا لفظ ہے وہ مستغنی ہوتا ہے ان کے اندر عدد کو ذکر کرنے سے، عدد کو ذکر کرنے کی یہاں ضرورت نہیں ہوتی ہے. کما تقولو، جیسے آپ کہتے ہیں اندی رجلن، تو رجلن خود واحد پر دلالت کر رہا ہے، و رجلان خود تثنیہ پر دلالت کر رہا ہے. الگ سے رجل واحد و رجلان اثنان کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اما لیکن سائر الاعداد، باقی تمام اعداد، فلا بد لها من ممیز، ان کے لیے ایک تمیز کی ضرورت ہوتی ہے. فتقول فی ممیز ثلاثه الى 10، لہذا آپ 3 سے لے کر 10 تک کی تمیز میں کہیں گے مخفوضا و مجموعا، کہ وہ 3 سے لے کر 10 تک کی تمیز مخفوض ہوگی اور مجموع ہوگی. مخفوض یعنی مجرور، مجرور ہوگی، و مجموع جمع ہوگی، جمع مجرور ہوگی. تقول، جیسے آپ کہیں گے ثلاثه رجال، تو رجال جمع ہے اور مجرور ہے. ثلاث نسوتن، نسوتن بھی جمع ہے اور مجرور ہے. الا اذا کان الممیز، مگر یہ کہ تمیز لفظ المئہ، خود لفظ مئہ آ جائے، 3 سے لے کر 10 تک کی تمیز خود لفظ مئہ ہو. فحینئذ، تو اس صورت میں یکون مخفوضا مفردا، تو اس صورت میں مجرور تو ہوگی تمیز لیکن جمع نہیں ہوگی بلکہ مفرد ہوگی. تقول ثلاث مئۃ، تو مئہ مفرد ہے، مجرور ہے لیکن مفرد ہوگی. والقیاس، اور قانونی وزن جو ہے مئہ کا اگر جمع بنایا جائے، ثلاث مئات او میئینا، اس طرح بنے گا. لیکن چونکہ مئہ کا جمع استعمال نہیں کیا گیا لہٰذا اسی وجہ سے مفرد کو استعمال کیا جاتا ہے. وممیز 11 الی 99، اور تمیز 11 سے لے کر 99 تک کی منصوب مفرد، منصوب اور مفرد ہوگی. تقول 11 رجلا، تو رجلا مفرد ہے منصوب ہے. 11 امرأة 99 رجلا و99 امرأة. وممیز 100 و1000 و تثنیہ تہما و جمع الف مخفوض مفرد، 100 کی تمیز 1000 کی تمیز اور ان دونوں کے تثنیہ کی تمیز، اور الف یعنی 1000 کے جمع کی تمیز مخفوض ہوگی یعنی مجرور ہوگی اور مفرد ہوگی. تقول 100 رجل 100 رجل و 100 امرأة و 100 امرأة مفرد مجرور. و الف رجل و الف رجل و الف امرأة و الف امرأة و 3000 رجل و 3000 امرأة و قس علی ھذا، اور اسی قانون پر آپ کیا ہیں مقایسہ کرتے جائیں اور عدد کو بناتے جائیں. یہ عدد کی بات تھوڑی مشکل ہے لہٰذا اس میں توجہ کی ضرورت ہے، مہارت کی ضرورت ہے، کوشش و تمرین کی ضرورت ہے. لہٰذا اگر زیادہ اس پر پریکٹس کی جائے، مشق کی جائے تو انشاءاللہ یہ چیزیں حل ہو جائیں گی. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین.